السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید۔ پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ابا جان معمولی ملازم تھے، تبھی ہمارے گھر مالی پریشانی رہتی تھی۔ ماں باپ کے پریشان رہنے سے ہم بچے بھی متاثر ہوتے۔ آج آٹا نہیں تو کل گھی نہیں ہے، تنہا تو بچوں کی فیسوں بلوں میں ختم ہو گئی۔ اب اگلے 20 دن کیا پکائیں گے، کیا کھائیں گے؟ میرے بہن بھائیوں کو اسکول کی فیسیں وقت پر ادا نہ ہوتی تو ڈانٹ پڑتی، والدین کو ہمہ وقت فکر و فاقہ کا خوف گھیرے رہتا۔ کھانے پینے کے علاوہ 5 بچوں کی تعلیمی اخراجات نے ابا جان کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ان دنوں ہم شیخو پورہ میں رہا کرتے تھے۔ ایک روز چچا ملنے آئے۔ انہوں نے ہماری خستہ حالی دیکھی، میری بہن بھائیوں کے یونیفارم پرانے اور چہرے مرجھائے ہوئے دیکھ کر والد صاحب سے پوچھا، بچوں کی چھٹیاں کب ہو رہی ہیں؟ 3 دن بعد، ابا کی بجائے باجی نے جواب دیا، تم سب لوگ میرے ساتھ چلنے کی تیاری کرو، اس بار چھٹیاں ہمارے گھر منانا، میں تم کو کوہ مری کی سیر کراؤں گا، آزاد کشمیر لے جاؤں گا۔ یاد رہے کہ ان دنوں گرمیوں کی چھٹیاں 2.5 ماہ کی ہوا کرتی تھیں۔ میرے بہن بھائیوں نے خوشی خوشی تیاری کر لی اور کپڑوں کے ساتھ بستے بھی سامان میں رکھ لیے کہ چچا کے ہاں جا کر گرمیوں کی چھٹیوں کا کام بھی کر لیں گے۔ میں 3.5 سال کی تھی، ابھی نادان تھی، گھریلو اور مالی حالات کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا، مگر میرے باقی بہن بھائی سیانے تھے۔ جب چہلم پہنچے تو چچا کا بڑا سا افسر شاہی کر اور ٹھاٹ باٹ دے کر حیران رہ گئے۔ یہاں کسی شے کی کمی نہیں تھی، روز مزیدار قسم قسم کے کھانے پکتے، نوکر چاکر، گاڑیاں غرض دولت کی ریل بیل تھی۔ ایسے ٹھاٹ باٹ میرے بہن بھائیوں نے زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے۔ چچا ایک بڑے عہدے پر فائز تھے، ان کے گھر خوشحالی کا دور دورہ تھا، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود خود کو تہی دامن سمجھتے تھے اور چچی ناخوش رہتی تھی، کیونکہ ان کا دامن مراد اولاد کی خوشیوں سے خالی تھا۔ جب ہم چچی کی عالیشان کوٹھی پہنچے تو انہوں نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ان کی سونی کوٹھی ہم بچوں کی چہکاروں سے گونج اٹھی تو مدت بعد ان کے گھر کا سکون لوٹا۔ چچا چچی دونوں بہت خوش تھے۔ میں سب سے چھوٹی تھی، وہ مجھ کو زیادہ پیار کرتے، کہتے نوشی تو ہماری بیٹی ہے۔ 2 ماہ پلک جھپکتے گزر گئے، تبھی والدہ نے ابا جان کو خط بھیجا، بچوں کے اسکول کھلنے میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں، آ کر ہمیں لے جائیں۔ جب ہم چچا چچی کے گھر سے رخصت ہونے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ان کی گود سے اترتی ہی نہیں تھی۔ بتاتی چلوں کہ چچی میری والدہ کی خالہ زاد تھیں اور دونوں کا بچپن سے پیار تھا۔ تبھی میری قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ میرے والدین نے اس دن مجھے چچا چچی کو سونپ دیا، یوں میں ان کی لے پالک بیٹی بنی۔ چچا چچی کی تو مراد بھر آئی تھی، انہوں نے خود کو میری ذات میں گم کر لیا، ہر وقت میرے ناز اٹھاتے اور میری فرمائشیں پوری کرتے۔ اب اولاد سے محرومی کا احساس ان کو نہیں ستاتا تھا۔ جب میں 5 برس کی ہو گئی تو ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ امی ابو کئی سال بعد ملنے آتے اور میں یہاں آرام اور سکون سے رہتی رہی کہ گود لینے والوں نے مجھے اپنے پیار سے حقیقی والدین کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی، جبکہ میں نے ماں باپ کو بھلا دیا۔ امی ابا اس بات سے نہال تھے کہ میں ایک بڑے اور مہنگے اسکول میں پڑھتی ہوں، قیمتی لباس پہنتی ہوں، بھلا اتنی آسائشیں مجھے میرے کلرک باپ کے گھر میں کب مل سکتی تھیں؟ میں تو چچا چچی کو اپنے والدین سمجھتی تھی، لیکن 3 سال بعد جب کہ میں 6 برس کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیقی اولاد کی خوشی سے آشنا کیا اور ایک بیٹا عطا کیا۔ میں پھولے نہیں سماتی تھی کہ ایک ننھا منا کھلونا گھر میں آ گیا تھا۔ چچا چچی مجھ کو اپنے لیے خوش قسمتی کی علامت سمجھتے تھے۔ شروع میں حالات معمول پر رہے، لیکن پھر رفتہ رفتہ بدلاؤ آنے لگا۔ چچا کے پیار میں تو کوئی فرق نہ آیا، مگر چچی کا رویہ بدلنے لگا۔ سکی ماں بھی جب نیا بچہ گود میں آ جائے تو اس کی طرف زیادہ توجہ دینے لگتی ہے، تبھی بڑے بچے کو ماں کے پیار میں تشنگی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے تو پھر ان کی کوکھ سے جنم نہیں لیا تھا، میں اس بات کو نہیں سمجھتی تھی اور نہ مجھے گود لینے والی اس عمر کو جانتی تھی۔ اب مجھے وہ بات بات پر ٹوکنے لگی، ڈانٹ پڑنے لگی۔ ان کی تمام تر توجہ کا مرکز ان کا اپنا بچہ تھا۔ مجھ کو اس بچے سے حسد رہنے لگا، اس کے آ جانے سے ماں کا پیار مجھ سے چھن گیا تھا۔ پھر یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا، بلال کے بعد شجی اور پھر بازگا۔ اتنے بچوں میں چچی نے مجھے فراموش کر دیا۔ میں جو اپنے ماں باپ کو بھلا چکی تھی، ان کی نظر میں اب ایک فالتو شے تھی۔
البتہ چچا پہلے کی طرح پیار کرتے، بیوی کو احساس دلاتے کہ تم اس بچی کو نظر انداز کرتی ہو۔ وہ اور مجھ سے چڑھنے لگیں، مجھ پر اب واپسی کے راستے بند تھے کہ میرا معصوم ذہن تو انہی کے پیار میں گندا ہوا تھا۔ یہی سمجھتی تھی کہ یہی میرے ماں اور باپ ہیں۔ شاید میرے والدین کا یہ خیال ہوگا کہ انہوں نے بیٹی بنا لیا ہے تو اب نوشی کو وہاں ہی رہنے دیں۔ ایک دولت مند گھر کی بیٹی بن جانے کے بعد اب یہ ہمارے گھر مفلسی میں آ کر خوش نہیں رہ سکے گی۔ رفتہ رفتہ میرے ذہن نے حالات کے بدلاؤ سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا اور میں پڑھائی پر دھیان دینے لگی، یہاں تک کہ کالج کی تعلیم مکمل کر لی۔ کالج کی سالانہ تقریب کے دوران مجھ کو ایک امیر زادہ مراد نے دیکھا اور پسند کر لیا۔ چند دنوں بعد ہی ان کے والدین ہمارے گھر رشتہ مانگنے آ گئے۔ چچی چاہتی تھی کہ جلد از جلد میرا رشتہ طے کر دیں۔ وہ یہ رشتہ پسند آ گیا کہ لڑکا خوبصورت، تعلیم یافتہ اور لوگ شریف اور دولت مند بھی تھے۔ اس سے بڑھ کر بیٹی والوں کو اور کیا چاہیے؟ ان کا بڑا بزنس تھا، 2 بیٹیاں شادی شدہ تھیں۔ مراد دونوں بہنوں سے چھوٹا اور اکلوتا تھا۔ اس کی ماں اور بہنوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ وہ لوگ جلد شادی کرنا چاہتے تھے، جبکہ چچا بھی سوچنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے بے حد اصرار کیا کہ بے شک چھان بین کر لیں مگر بات ابھی طے کر دیں۔ یوں میری منگنی ہو گئی۔ منگنی پر جب میرے والدین آئے تو حقیقی والد مراد کو دیکھ کر چونک گئے۔ انہوں نے اس نوجوان کو کسی ایسی محفل میں دیکھا تھا جہاں اچھے لوگ نہیں جاتے۔ یہ منگنی کا دن تھا، خوب دھوم دھام مچی ہوئی تھی۔ مراد اور اس کی بہنیں خوش تھیں، چچا چچی بھی خوش تھے، مگر میرے حقیقی والدین کو کسی کروٹ چین نہیں تھا۔ منگنی کے بعد بھی ابا جان آرام سے نہ بیٹھے اور چھان بین میں مصروف رہے۔ 1 ماہ بعد بالآخر انکشاف ہوا کہ مراد منشیات کا عادی ہے۔ ابا جان نے چچا کو فون کر کے یہ بات بتائی، مگر چچی کسی صورت یہ بات ماننے پر تیار نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اتنا اچھا رشتہ ہے، کسی حاسد نے مراد کے بارے میں یہ غلط رپورٹ دی ہے۔ لوگ عموماً ایسے معاملات میں رنگ بھنگ ڈال دیتے ہیں۔ چچا نے رشتہ ختم کر دینے کی بات کی تو ان کی بیگم جگڑ پڑی کہ اب میں یہ رشتہ نہیں توڑنے دوں گی۔ بھلا شریفوں میں کہیں یہ ہوتا ہے کہ ایک بار بیٹی کسی شخص سے منسوب کرو اور پھر منگنی کر کے توڑ دو۔ ادھر مراد اور اس کی بہنوں کا آنا جانا بڑھتا گیا۔ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ لینا چاہتے تھے۔ میرے ابا جان اس رشتے پر ناخوش تھے۔ جب باتیں مفکر اور بجھے بجھے سے ہوتے، جبکہ اور سب مجھ سے لا تعلق سے تھے۔ میں دل میں خوفزدہ تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ شادی میں ہفتہ باقی تھا کہ ابا جان چچا کے پاس آئے اور کہا مراد واقعی نشے کا عادی ہے اور آج کل اسپتال میں داخل ہے۔ چچی تب بھی یہی بولی کہ کسی بدگماں نے غلط کہا ہوگا، ہفتہ بعد تو اس کی شادی ہے اور وہ اسپتال میں داخل ہے۔ ابا اور چچا کہنے لگے چلو چل کر دیکھ لیتے ہیں، یہ مذاق تو نہیں، ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ میں دعا کر رہی تھی کہ خدا کرے یہ خبر غلط ہو، لیکن جب ابا اور چچا آئے تو ان کے منہ لٹکے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر پریشانی دیکھ کر سمجھ گئی کہ خبر غلط نہیں ہے۔ ابا جان نے ڈاکٹر سے بات کی تھی، مراد جس کے زیر علاج تھا، اس نے بتا دیا کہ یہ نوجوان نشے کا عادی ہے، فی الحال آپ شادی ملتوی کر دیں تو بہتر ہوگا۔ منشیات کے مسلسل استعمال نے اس کی صحت کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ ظاہر ہے ایسے حالات میں شادی کیسے ہو سکتی تھی۔ بہرحال منگنی توڑنے کا اعلان ہم لڑکی والوں کی جانب سے ہوا۔ جہاں میرے سب گھر والوں کو صدمہ تھا وہاں مجھے بھی ملال ہوا۔ مراد مہینہ بھر اسپتال میں رہا۔ جب وہ اسپتال سے گھر آیا تو اس کو منگنی ٹوٹنے کا علم ہوا۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ چچا چچی کے پاس آیا، مسلسل اصرار کرتا رہا کہ وہ منشیات ترک کر دے گا، اسی لیے تو علاج کروا رہا ہے۔ چچا کسی صورت بھی راضی نہ ہوئے۔ تبھی مراد مشر ہو کر دھمکیاں دیتا ہمارے گھر سے چلا گیا کہ میں بھی دیکھوں گا تمہاری بیٹی کیسے کسی اور کا گھر بساتی ہے۔ کچھ عرصے بعد ہی ایک شریف گھرانے سے میرے لیے رشتہ آ گیا۔ یہ سیدھے سادے لوگ تھے، زمیندار تھے۔ ابو نے چھان بین کا معاملہ ابا جان کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ واقعی یہ لوگ اپنے علاقے کے عزت دار اور شریف ہیں۔ لڑکے میں بھی کوئی ایسی حامی کسی نے نہیں بتائی جس کا ہمیں تجربہ ہو چکا تھا۔ شادی کی تیاریاں تیزی سے ہو رہی تھیں۔ میں اپنی سہیلیوں میں گھری بیٹھی تھی، تبھی میری کزن نے آ کر بتایا نوشی تیرا فون آیا ہے۔ یہ مراد تھا۔ اس نے کہا اب بھی وقت ہے، انکار کر دو ورنہ بعد کے حالات کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ خوف سے میرا لہو خشک ہو گیا۔ ظاہر ہے میں کیا کر سکتی تھی، میں تو خود ایک مجبور لڑکی تھی۔ اس خوف میں شادی کا دن آ پہنچا۔ میں اندر ہی اندر خوفزدہ تھی۔ والدین سے خوف کا اظہار کرتی تو وہ بھی پریشان ہو جاتے۔
شادی تو کسی صورت نہیں رک سکتی تھی، ورنہ دنیا والوں کو ہم کیا منہ دکھاتے۔ یہی سوچ کر دل کو تسلی دے لی کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جو کرے گا وہی بہتر کرے گا۔ محسن بہت اچھے تھے، ان کے تحفظ کو پاتے ہی ہر خوف میرے دل سے جدا ہو گیا۔ میرے رفیق حیات نے مجھے بہت محبت دی، اتنی چاہت اور عزت کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ساس سسر مجھ کو بہت چاہتے تھے، دیور نندے جیٹھ جٹھانیاں، بہت بڑا کنبہ تھا کہ میں اتنے بہت سے لوگوں میں کسی قسم کا خطرہ محسوس نہیں کرتی تھی۔ سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا، وہ 1 ماہ کی تھی کہ محسن ایک روز اپنی زمینوں پر گئے۔ انہیں گئے ہوئے 2 روز گزرے تھے کہ اطلاع آئی ان پر کسی نے گولی چلا دی ہے، وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر ہمارے لیے صدمہ جان کا تھی۔ جب ان کا خون میں ڈوبا ہوا بے جان جسم گھر لایا گیا تو کہرام مچ گیا، مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا، حتیٰ کہ ان کا 40واں بھی ہو گیا، مگر مجھ کو یقین نہ آیا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ محسن کے قاتل کو جلد گرفتار کر لیا گیا کیونکہ میرے سسر کا سیاسی اثر و رسوخ تھا۔ پولیس نے مکمل تعاون کیا، گھر والوں نے آ کر بتایا کہ گولی چلانے والے کا نام مراد ہے اور باپ کا نام بھی بتا دیا۔ تبھی میرے کانوں میں اس کی دھمکیاں گونجنے لگیں، بدبخت انسان نے جو کہا تھا کر دکھایا، مجھ کو اجاڑ کر میری بچی کو باپ کے سائے شفقت سے محروم کر کے نہ جانے اسے کیا مل گیا۔ ابا جان اور چچا جان چاہتے تھے کہ میکے لوٹ آؤں، مگر میں اپنی بیٹی سے اس کا پیار کرنے والا ددیال اور اس کے باپ کا گھر نہیں چھیننا چاہتی تھی۔ یہ گھر مجھے بہت عزیز تھا، جہاں مجھے عزت اور میری بچی کو دادا دادی پھپھو اور چچا کا پیار ملا تھا۔ اس گھر کے ہر گوشے سے میری یادیں وابستہ تھیں جو پیار بھری اور خوشگوار تھیں۔ وہ خوبصورت دن میرے دل و ذہن پر نقش تھے جو محسن کے ساتھ یہاں گزارے تھے۔ امی ابا جان چچا چچی مجھے لے جانے کے لیے آتے تو ساس سسر دیور دیورانی کا پیار پاؤں کی زنجیر بن جاتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک گھر کے مقیم مجھ کو نہیں نکالیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ یوں میں نے بیوگی کے 30 برس اسی گھر میں گزار دیے۔ پھر میری بیٹی کی شادی میرے دیور کے بیٹے سے ہو گئی تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے لگی۔ اس طرح میں نے ساری زندگی اسی گھر میں گزار دی اور مرحوم شوہر کے مکان کی دہلیز سے قدم باہر نہیں نکالا جہاں دلہن بن کر آئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس عورت پر تو وہی مثال صادق آتی ہے کہ جب پرانے وقتوں کے لوگ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ بیٹی جس گھر دلہن بن کر جا رہی ہو وہاں سے تمہارا جنازہ ہی آئے۔ میں تو بیوہ ہو گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس گھرانے کی ایسی محبت بھر دی کہ نہ میں نے ان کو چھوڑا اور نہ انہوں نے مجھے۔ ہمیشہ پہلے دن کی طرح عزت دی۔ آج لوگ میری مثال دیتے ہیں کہ میں نے کس طرح حوصلے اور صبر سے پہاڑ جیسی زندگی سسرال میں گزار دی، لیکن کوئی کیا جانے ایسی تنہا زندگی گزارنا کتنے حوصلے کا کام ہے۔